سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے کل کا انتخابی عمل تو سب کے سامنے ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا باری اکثر سے جیتا ہے. یعنی اتنی سب کچھ کے باوجود کہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت تمام ادارے ساتھ جو ہے نا پھر بھی جو ہے نا وہ ڈبے جو ہے نا چرا کے لے کے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے مقبول پارٹی ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید ایک مقبولیت میں کوئی فرق پڑی ہے. کل کے الیکشن نے پنجاب نے ثابت کیا اور میں اس موقع پہ پنجاب کی تنظیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بہادری جرت دکھائی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف جو اپنا اصل جدوجہد شروع کر رہی ہے اور جو رول آف لا کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے اس ملک میں تحریک, تو ہم پوری پاکستانی قوم کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ ملک پہ قانون کی حکمرانی. سر بطور اپوزیشن لیڈر آپ تھوڑا عرصہ بیمار رہے, اب صحت کی کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرا یہ کہ تحریک چلانے کی بات کی گئی ہے, کہاں تک پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیرازی صاحب بہت شکریہ. میں نے ماسک اس لیے پہنا ہے, ڈاکٹرز نے, کیونکہ وائرل ڈبل نمونیا مجھے ہوا تھا تو ریکور کر رہا ہوں. بہت شکریہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے جی کہ جس طرح اسپیکر اسد کیسر صاحب نے بھی ابھی فرمایا کہ جو کل سنبڑیال میں جو ہوا ہے, میرا خیال ہے یہ تو ایک سمجھیں کہ نہایت ہی شرمناک امر تھا. پولنگ بکسے جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے گئے تھے, پریزائڈنگ آفیسر خود فرار ہو رہا تھا اور پولیس جو ہے وہ بیلٹ اسٹفنگ کر رہی تھی, جس طرح کہ مونس الائی صاحب کے الیکشن میں ہم نے دیکھا تھا اور چودھری پرویز الائی کے صاحب کے الیکشن میں بھی. اور جو ریٹرننگ افسر کا دفتر تھا اس کو کنٹینرز کے ساتھ سیل کیا تھا اور وہاں پہ بھاری نفنی تعینات تھی اور ہمارے الیکشن ایجنٹس جو کہ جن کے وہی رائٹس ہوتے ہیں جو کہ کینڈیڈیٹ کو ہوتے ہیں اندر نہیں جانے دیا. شرمناک بات ہے. اور ان کو مطلب پاکستان میں اس وقت جمہوریت نہیں ہے, ورچوئل مارشل لا ہے, پہلی بات. دوسری بات, ہماری تحریک جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں, لوگوں کو شاید یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی. ہم لوگ مسلسل کے پی میں ہم لوگ ایکٹیو ہیں. ہمارے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ریلی, کوئی نہ کوئی ہمارے کنونشنز ہو رہے ہیں. پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے لوگ اریسٹ بھی ہوتے ہیں. پٹیالہ جیل کے سامنے آپ نے خود کئی بار مطلب دیکھا ہے, 3 بار ہم لوگ جو ہے وہ پریزنز وین میں ڈالے گئے ہیں, اٹھا کے کہیں پہ پھر رات کو پھینک دیتے ہیں اور ہمارا وہ سلسلہ شروع ہے. اس کے علاوہ ہمارا سندھ میں حلیم عادل شیخ صاحب بہترین کام کر رہے ہیں. بلوچستان میں داؤد شاہ صاحب ہمارے صدر ہیں, وہ بہترین کام کر رہے ہیں. کے پی میں ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب اور جنید اکبر خان صاحب وہ بہترین کام کر رہے ہیں. لہٰذا ہم لوگ تو ایکٹیو ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے احکامات ہیں کہ ہم نے اور مزید اس میں تیزی لانی ہے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے آپ کے خلاف ایک ریفرنس اسپیکر کی طرف سے خبر آئی, یہ آیا ہے اس پر بطور اسپیکر دیکھیے میں بات کرتا ہوں. نمبر 1 یہ عمر یونس صاحب جو ہے نا اپوزیشن لیڈر ہے. اپوزیشن لیڈر ایک بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے اور یہ اسمبلی ویسی بھی جو ہے نا فارم 47 کی اسمبلی ہے, اس کی پوزیشن. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اگر اپوزیشن لیڈر کو جو ہے نا دباؤ میں لانے کے لیے اس قسم کے ریفرنس لاتے ہیں جو کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, جو کہ آلریڈی مختلف جو کورٹس ہیں یا جو اس کے مختلف آروز مختلف جگہوں پہ جو ہے نا یہ ڈیفیٹ ہو چکے ہیں, اس کے خلاف فیصلے آ چکے ہیں, کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے خدا نخواستہ اس کو نہ حل کر کے کیا یہ اسمبلی کوئی ویلیو رکھے گی, کوئی حیثیت رکھے گی, کوئی اسمبلی چلے گی؟ یہ اس کی غلط فہمی ہے. اور یہ جو ہے نا جو ہمارا اس کو کنورٹ کیا گیا ہے, ہمارا جو چترا سے عبداللطیف چترال کو یا دیگر جو ہے نا یہ اس قسم کے دباؤ لا رہے تھے, یہ دنیا کو بالکل اصلی چہرہ دکھا رہے ہیں اس پارلیمنٹ کا کہ پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ مجلس شورا سے بھی گیا گزرا ہے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. مجھے اسپیکر صاحب سے میں نے بات کی ہے, میں نے اس کی اپنے کنسرن شو کی ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایک نیوٹرل آفس ہوتا ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے نا جس طرح ڈگر پہ جا رہی ہے, ہم نے تو کوشش کی یکجہتی کے لیے, لیکن حکومت نے کوئی موقع ملک میں انتشار پھیلانے کا نہیں روکا ہے. ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم پبلک موومنٹ چلائیں گے, عوام کے پاس جائیں گے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کی جدوجہد کریں. یہاں پہ ایک سیکنڈ جی میں ایک اور بات کر لوں. جو اسپیکر صاحب نے بات کی ہے, 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. میرے مد مقابل کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الحمدللہ میں وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا الیکشن کیمپین میں. میرے والد صاحب انتقال کر گئے اور وہاں پہ جنازہ گاہ سے ان کی تدفین کے دوران ہی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ آئے اور مجھے وہاں سے نکلنا پڑا. میں نے 1 سیکنڈ بھی کیمپین نہیں کی اور پھر بھی ہری پور کی عوام نے الحمدللہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نظریے کو دیکھتے ہوئے 82,000 کی لیڈ تھی. میرے مد مقابل نے اسی اگلے دن مجھے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور پی ٹی آئی کو مبارکباد پیش کی. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس نے جو ایک لیٹر لکھا
وہ ایک جعلی لیٹر اس نے ایک جعلی لیٹر بنا کے اور میرے کوآرڈینیٹر اور الیکشن ایجنٹ کی طرف سے کیا، جس کا جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفسر ہے اس نے اٹیسٹڈ کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے فراہم بھی کی ہے، کہ اس نے کہا جی یہ لیٹر مجھے ملا ہی نہیں ہے اس کا، نمبر ایک، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ 9 فروری کو میرے پاس فارم 47 11 بجے آ گیا تھا، تو میں کوئی اس طرح کا لیٹر 9 تاریخ کو جا کے جمع کراؤں کہ جی یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، مطلب عقل نہیں مانتی نا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے جناب کہ اس کا ہم لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے کہ جی یہ اس نے ٹائم کے بعد جمع کرایا ہے، اس کو الیکشن ٹرائیبیونل میں جانا چاہیے، لہٰذا وہاں پہ جا کے یہ اپنے پروف دے۔ الیکشن الحمدللہ میں نے 8 الیکشن کنٹیسٹ کی ہیں۔ الیکشن پٹیشن میں کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کو پولنگ سٹیشن کے شواہد دینے پڑتے ہیں، نام دینے پڑتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، ہوا میں ایک چیز۔ اچھا، اس کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس ریمانڈ کیا اس کو الیکشن کمیشن کو، 3 ہیئرنگز الیکشن کمیشن میں ہوئی ہیں، میرے وکلاء وہاں پہ ہوتے ہیں، میرے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، اس کا وکیل ہی نہیں آتا۔ پچھلی ہیئرنگ میں وہ بینچ ٹوٹا، اس کے بعد اسپیکر کو ایک ریفرنس آیا، اور جو مجھے پتہ چلا ہے اور میں نے دیکھا ہے جناب کہ اس ریفرنس میں 2018 کے الیکشن کے اعتراضات جو کہ 2018 میں ریٹرننگ آفیسر نے ختم کر دیے، اس کے بعد وہ ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد 2023 میں آپ کو یاد ہے بائی الیکشن شروع ہوا تھا، اس میں میرے مخالف نے وہی اعتراضات وہی فوٹو کٹ اینڈ پیسٹ کر کے دیے، ریٹرننگ افسر نے اس کو مطلب ریجیکٹ کر دیے۔ 2024 میں آیا، وہی اعتراضات تھے، وہی ٹرن ڈاؤن ہو گیا، وہ ہائی کورٹ میں گیا، وہاں سے ٹرن ڈاؤن ہو گیا۔ تو ابھی مطلب نیچے جتنی عدالتیں ہیں اس نے متعدد بار آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس کو ٹرن